بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بری موت سے بچنے کے 4-5 اسباب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر آپ بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 4 سے 5 چیزوں سے بچنے کا اہتمام آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ ان 4 سے 5 چیزوں سے بچنے کا 100% اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور بری موت سے اللہ تعالیٰ میں بچائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز فرض نماز کے اندر سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب سستی اور کاہلی کیا چیز ہے؟ سستی کاہلی کا یہ مطلب ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، یہ سستی ہے۔ کبھی کبھار نماز کا چھوٹ جانا کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور عذر کی بنیاد پر نماز کا چھوٹ جانا، یہ الگ چیز ہے۔ اس کو سستی اور کاہلی نہیں کہتے۔ سستی کاہلی کا یہ مطلب ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں میں سے روزانہ کی بنیاد پر ہم 1-2 نمازوں میں سستی کر جائیں، بعد میں پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا، چلیں آج میں نے فلاں زور کی نماز نہیں پڑھی، زور کی رہ گئی، اب کل سے عصر 9 دوبارہ فجر سے شروع کروں گا، ابھی بہت ٹائم پڑا، ابھی تو اذان ہوئی ہے پڑھ لوں گا، اور پھر یوں وقت گزرتے گزرتے نماز رہ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سستی اور کاہلی۔ تو فرض نماز کے اندر اگر ہم سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہم بری موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر بری موت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو فرض نماز کے پڑھنے میں جو سستی اور کاہلی ہے اس کو دور کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو نشہ آور اور شراب جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ شرابی آدمی اور نشہ آور آدمی، جو نشہ کرنے والا آدمی ہے، اس کا قوی خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر شاید نہ ہو۔ تو بری موت سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچائیں، نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، صوم و صلات کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وہ بری موت سے نہیں بچ سکتا۔ خطرہ اس بات کا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر شاید نہ ہو۔ اس لیے والدین کی نافرمانی یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تب بھی ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ آپ کو شرک پر آمادہ کریں، کفر پر آپ کو آمادہ کریں، گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف آپ کو آمادہ کریں، پھر تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فلا تطعهما۔ لیکن اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے بری موت سے بچنے کا کہ کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس بات کا قوی اندیشہ اور خطرہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر شاید نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ اور مامون رکھے، کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت مت پہنچائیں۔ اور 5واں انتہائی اہم سبب ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان سے کسی نبی کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں، کسی ولی، کسی بزرگ اللہ والے کی شان میں گستاخی اور بے ادبی مت کریں۔ یہ گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو خاتمہ بالخیر سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدائن کے شہروں میں سے ایک شہر کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک قبر ہے اور اس قبر کے ارد گرد لوگ جمع ہیں،
اور ان کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش کے اوپر ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ میں بھی قریب چلا گیا۔ جب میں اس لاش کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس اینٹ کے نیچے جو لاش رکھی ہوئی تھی وہ تڑپنے لگی جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اور اچانک وہ لاش تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لوگ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے ہمت پکڑی اور میں قریب گیا، اور قریب جا کر میں نے اس لاش سے پوچھا، اس جو لاش زندہ ہو گئی تھی، اس سے میں نے پوچھا، اے بندے خدا تیرا کیا حال ہے؟ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کیوں گھبرا کر تو اٹھ گیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میں یہاں پر چند ایک بوڑھے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ، عمر رسیدہ لوگ، ان کی خدمت میں میں جایا کرتا تھا، ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ میں نے ان کے مذہب کو اور مسلک کو میں نے اختیار کر لیا، مشرب کو اختیار کر لیا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہو کر ان میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا چکے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم اور دوزخ کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا، توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور ایسا کلام مت کر۔ اس نے کہا توبہ کا وقت اب گزر چکا ہے، توبہ کا دروازہ میرے لیے بند ہو چکا ہے، فرشتے مجھے جہنم کی طرف اور دوزخ کی طرف لے جا چکے ہیں، بس مجھے فرشتوں نے اتنی مہلت دی ہے کہ تجھے اتنی فرصت ہے، مہلت ہے کہ تو اپنا حال جا کے لوگوں کے سامنے بیان کر، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، جہنم ہی ہے، کیونکہ تو صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدثین اکثر انہی سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک میت کو نہلانے کی طرف دعوت دی گئی کہ ہمارے مردے کو آ کر نہلاؤ۔ میں گیا مردے کو نہلانے کے لیے، میں نے اس مردے سے کپڑا ہٹایا، اس سے اوپر جو چادر پڑی ہوئی چادر ہٹائی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ پر ایک کالا ناگ، اژدہا اور سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کپڑا واپس رکھ دیا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا کیا ہوا اس بندے کو، اس بندے کا کیا حال ہے، اس کی کیا کارگزاری ہے، اس سے زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ اپنی زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دینے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اپنی زبان سے کبھی کسی نبی کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں، کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی مت کریں۔ حضرت عبد الرحمن محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس حاضر ہوا، اس کی موت کا وقت قریب تھا، لوگ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کلمہ شہادت پڑھ، لیکن وہ جواب میں کہتا تھا کہ میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا، میری زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے اس کا، اس کے حال کی تحقیق کیا ہے؟ جب اس کے حال کی تحقیق دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا کرتا تھا۔